اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار اور ایک مبارک مہینہ ملا اور ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے میں پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا یعنی تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، جھوٹ لغویات اور فحش کاموں سے برے کاموں سے بچ بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ نیکیوں کی ٹریننگ لے سکتے ہیں، برے کاموں سے چھوڑنے کی عادت اپنے آپ میں ڈال سکتے ہیں، ایک بہترین عادت اپنی بنا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی پوری لائف میں 12 مہینے پوری زندگی کس طرح ہم 5 وقت اذان سن کر کے نماز کے لیے جائیں، مسجد کی طرف جائیں اور نماز کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں، جھوٹ باتوں سے بچیں، لغویات سے بچیں، فحش باتوں سے بچیں۔ یہ ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دیتا ہے اچھے کاموں کے کرنے کی، برے کاموں سے بچنے کی۔ میں نے پچھلے جمعے خطبہ دیا تھا اور مجھے اچھا لگا کہ پھر آپ کے سامنے اسی خطبے کو دہراؤں، اور یقین جانے ہماری اور آپ کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے وہ خطبہ۔ یعنی یہ کہہ لے کہ ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں اور ہم ایک چیز سے خالی رہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس ایک چیز نہ ہو تو گویا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس سے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن ایک چیز اگر ہم کو اور آپ کو مل گئی وہ ہے ایمان کی دولت، تو یقین جانیں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے بہت غور کرنے والی وہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں، ہم اور آپ بار بار پڑھیں اور بار بار غور کریں تو بار بار یہ آیت ہمیں اس بات کی دعوت دے گی کہ کس طرح ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کس طرح ہمیں اپنے ایمان کا حساب لینا ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کیسے کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی دعوت دے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، کیا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مومن بن گئے ہو، مسلمان بن گئے ہو، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر غور کرنے والی جو بات ہے وہ یہ، جو بات دعوت دینے والی ہے وہ یہ کہ ایمان والوں سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ ہم تو ایمان لا چکے، مسلمان تو کلمہ پڑھ کر کے مومن ہو چکے، ایمان لا چکے، پھر ان سے یہ کہنا، پھر ہم سے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرنا، ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرنا کہ ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا مطلب لکھا ہے۔ 4 مطلب بہت واضح ہے، انہی 4 مطلبوں کو، انہی 4 سببوں کو، انہی 4 باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جس سے ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پہلا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو اللہ اصل میں دنیا کے ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہوئے بھی یا جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی
शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ईमान लाओ। उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ईमान लाओ। क्या मतलब ईमान लाने का? मतलब यह है कि ऐ लोगों, ईमान लाने के बाद तुम देखो कि कहीं तुम्हारे ईमान में शिर्क की मिलावट तो नहीं, कहीं तुम्हारे ईमान में बदअकीदगी की तो नहीं, कहीं तुम्हारा ईमान खराब तो नहीं। अगर तुम्हारा ईमान खराब है, अगर तुम्हारा ईमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अगर तुम्हारा ईमान शिर्क से लबरेज है, तो तुम अपने ईमान को शिर्क से पाक करके खालिस ईमान वाला बन जाओ। ये मतलब होता है। क्या मतलब हुआ? अगर एक जुमले में कहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के साथ साथ शिर्क करने वालों से, जैसे कि आज की इस दुनिया में अगर देखा जाए और कुरान करीम को पढ़ा जाए, हदीस पढ़ा जाए, तो पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि मुसलमानों की अक्सरियत यानी अक्सर मुसलमान ईमान का दावा करने के बाद भी अपनी जिंदगी में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। वो शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झोली फैलाना, अल्लाह के अलावा दूसरों से उम्मीद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरे के दर पर सर झुकाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरे के सामने झुकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरे के सामने सजदा करना, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने दुआ करना या हाथ फैलाना, किसी से मांगना, एक दो चीजें तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि आज का मुसलमान शिर्क में डूबा हुआ है, शिर्क कर रहा है। चंद फीसद ही मुसलमान ऐसे हैं कि जो अपना ईमान या अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं किए हुए, या अपने ईमान में शिर्क की मिलावट से अपने ईमान को बचा करके रखे हैं। ये कुछ ही फीसद मुसलमान हैं, 3, 4, 5% मुसलमान आप कह सकते हैं, और 90 से जायद फीसद मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने ईमान में शिर्क की मिलावट कर रखी है। खुद कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग जो ईमान का दावा करते हैं वो मुशरिक हैं, वो शिर्क कर रहे हैं। कुरान करीम से जब हम पूछते हैं कि अल्लाह अगर हमारे ईमान में शिर्क की मिलावट आ गई है, बदअकीदगी आ गई है, बुरा अकीदा आ गया है, तो अल्लाह हम वो कौन सा काम करें, वो कौन सा फार्मूला अपनाएं, वो कौन सा तरीका अपनाएं, या किसको हम अपना आइडियल और नमूना बनाएं कि जिसको आइडियल और नमूना बना करके हम अपने ईमान को खालिस कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और हमारे ईमान में शिर्क की कोई मिलावट नहीं होगी। कुरान जवाब देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या लोगों, अगर तुम अपना ईमान सहाबा के ईमान जैसा कर लोगे तो हिदायत पर आ जाओगे। क्या पता चला कि हमें सहाबा की सीरत पढ़नी होगी, सहाबा की जिंदगी पढ़नी होगी, सहाबा का ईमान पढ़ना होगा, उनका अकीदा पढ़ना होगा। उनका जैसा अकीदा अल्लाह की जात पर था, अल्लाह के ऊपर उनका ईमान जिस तरह का था, उसी तरह का ईमान अगर हम और आप अपना कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम हिदायत याब हो जाएंगे, वरना हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपना ईमान सहाबा के ईमान, सहाबा किसको कहते हैं? नबी की मौजूदगी में, नबी की हयात में, नबी के जिंदा रहते हुए जिन्होंने नबी के हाथ पर या किसी भी सहाबी के हाथ पर ईमान लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात भी हुई, जो नबी के दोस्त कहलाए, जो नबी के साथी कहलाए, जो नबी के साथ उठते थे बैठते थे, उनको सहाबा कहा जाता है। उनकी जिंदगी को पढ़ना और उन्हीं की तरह अपने ईमान को करना, ये कामयाबी की अलामत है, कामयाबी की दलील है, वरना हमारा ईमान कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता है। एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये होता है, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। उसका दूसरा मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों तुम देखते रहो अपने ईमान को, कहीं तुम्हारा ईमान पुराना तो नहीं हो गया, कहीं तुम्हारे ईमान में जंग तो नहीं लग गया, कहीं तुम्हारा ईमान बोसीदा तो नहीं हो गया। अगर तुम्हें यह लगे कि तुम्हारा ईमान पुराना हो गया है,
تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے, تمہارا ایمان بوسیدہ ہو گیا ہے, تو اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرو, اے ایمان والو اپنے ایمان کو نیا کرو, اے ایمان والو اپنے ایمان میں نیا پن لاؤ. چاروں مطلبوں کو ہم اور آپ جب سمجھ لیں گے غور سے سن کر کے, تو یقین جانے بہت حد تک ہم اپنے ایمان کو درست کرنے میں کامیاب رہیں گے. دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ, مطلب اے ایمان والو اپنے ایمان کو نیا کرو, اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرو. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ہمارے ایمان میں مردنی چھا جاتی ہے, تو ایمان میں تازگی لانا ہے. اللہ کہتا ہے ایمان میں تازگی لاؤ. بسا اوقات ایمان پرانا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے, اس کو تازہ کرو, اس کو نیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم, کہ لوگوں سنو ایمان کے بارے میں گمبھیرتا کے ساتھ سنو, سنجیدگی کے ساتھ سنو. ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, کہ لوگوں سنو جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, جس طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, جس طرح کپڑے پھٹ جاتے ہیں, بوسیدہ ہو جاتے ہیں, اسی طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, تو جب جب تمہیں لگے کہ تمہارا ایمان پرانا ہونے لگا ہے, تمہارے ایمان میں مردلی چھانے لگی ہے, ایمان کے رہتے ہوئے ایمان کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے, ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی مؤذن کی اذان تمہارے دلوں کو نہیں کھٹکھٹا پا رہی ہے, ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی تم سے نہیں ہو پا رہی ہے, قرآن کریم کی تلاوت تم سے نہیں ہو پا رہی ہے, تم سے اللہ کے حقوق ادا نہیں ہو پا رہے ہیں, تم سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں ہو پا رہے ہیں, یعنی کوئی خوف نہیں اللہ کا, اللہ کے دربار میں جا کر کے حساب و کتاب کا کوئی خوف تمہارے دلوں میں نہیں آ رہا ہے. جب جب تمہیں لگے کہ تمہارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے یا تمہارا ایمان پرانا ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کپڑے پرانے ہوتے ہیں ایمان بھی پرانا ہوتا ہے, تو جب جب تمہیں ایسا لگے فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, تو اللہ سے مانگو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کہو کہ اللہ میرے ایمان کو پھر سے دوبارہ نیا کر دے. اے اللہ جس طرح پہلے دن ہم ایمان لائے تھے, اس دن ہمارا ایمان جس طرح تازہ تھا, جس طرح مضبوط تھا, جس طرح عمدہ تھا, جس طرح بہترین تھا, اے اللہ اسی طرح پھر سے تو دوبارہ ہمارے ایمان کو کر دے. ایمان اس طرح کر دے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے, اگر ہمارے اندر کوئی بری خصلت ہے, اگر ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے, قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے اگر کوئی ہمیں سمجھائے کہ یہ تمہاری یہ عادت, تمہارا یہ کام, تمہارا یہ طریقہ, تمہارا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو فوراً ہمارا ایمان ہم سے کہے کہ تم اس عمل کو چھوڑ دو. تازہ ایمان کی دلیل ہے یہ, مضبوط ایمان کی دلیل ہے یہ. صحابہ سے کہا گیا جب شراب کی ریل پیل تھی, ہر گھر میں جب شراب پیے جاتے تھے, قرآن کریم کی ایک فائنل آیت اترتی ہے, آخری آیت جس آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب سے شراب قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا, جب نبی کے نمائندے کے ذریعے سے اللہ کے اس پیغام کو سنا کہ اللہ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے, صحابہ نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو باہر نکالا, مٹی کے مٹکوں کو, مٹی کے گھڑوں کو باہر نکالا, باہر اپنے گھر کے باہر گلیوں میں اس کو پھینک دیا. کسی کے پاس 10 مٹکے شراب تھے, اسی کا وہ کاروبار بھی کیا کرتے تھے, اسی کو وہ پیا بھی کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچا
کہ ہم اس شراب کو بیچ کر کے اپنے پیسے اٹھا لیں گے, اس کے بعد پھر توبہ کریں گے اور ہمیشہ کے لیے شراب کو چھوڑ دیں گے. نہیں, اس کے ایمان نے یہ کہا کہ تازہ ایمان کی یہ دلیل ہے. تازہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں پر پھر ہماری اور آپ کی سوچ پھر پیچھے چھوٹ جائے. یہ ہے تازہ ایمان. تو اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو. جب جب لگے کہ ایمان پرانا ہو گیا ہے, اللہ سے کہو کہ اللہ پھر سے دوبارہ ہمارے ایمان کو تازہ کر, اللہ ہمارے ایمان میں نیا پن لا دے. تو ایک مطلب کیا ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان میں شرک کر رہے ہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں, ان سے اللہ نے کہا کہ ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی دیکھو کہ کہیں تمہارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں. اگر شرک کی ملاوٹ ہے تو شرک کو اپنی زندگی سے دور کرو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اگر بوسیدہ اور پرانا ہو گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے, تو ایمان کو پھر سے لے آئے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو جب جب دیکھو کہ ایمان گھٹ رہا ہے, دیکھیں ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایمان کو بڑھانے کی طرف دھیان نہیں دیا, ایمان کو, ایمان کے لیول اور درجے کو آسمان تک پہنچانے کی طرف جب ہم نے دھیان نہیں دیا, اور ہم غلط کاموں میں, غلط صحبت میں, غلط لوگوں کے ساتھ برے کاموں میں, بے نمازیوں کی صحبت میں رہے, حرام کھاتے رہے, حرام کاروبار کرتے رہے, جھوٹا بیپار اور جھوٹا کاروبار کرتے رہے, یقین جانے ایک دن ہمارے ایمان کا لیول اتنا گر جائے گا, اتنا گر جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر کچھ ایمان ہے بھی کہ نہیں. یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اب دیکھیے ہماری اور آپ کی عادت دیکھیے, ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے اور آپ کے ایمان کا لیول بہت ہائی کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں, ہم لوگ بری صحبت میں ہیں تو ان کے ساتھ ہیں تو ہیں پوری زندگی, ہم بے نمازی ہیں تو ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, اور کیے جا رہے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں, جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہے ہیں, جھوٹ بول بول کر کے. ارے بھائی اس معاملے میں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, سامان آپ کا, بیچنا آپ کو ہے, فائدہ آپ کو لینا ہے, اسلام نے آپ کو فائدہ لینے کی اجازت دی ہے. آپ سامنے والے سے یہ جھوٹ بول کر کے اور قسم کھا کر کے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ 350 کا خریدا ہے اور میں صرف 10-20 کا نفع کر کے 360-70 میں دے رہا ہوں, جبکہ آپ نے اس کو 250 میں خریدا ہوگا, جبکہ آپ نے اس کو 300 میں خریدا ہوگا. ایک گراہک کو, ایک کسٹمر کو آپ لبھانے کے لیے, اپنا سامان بیچنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بول کر کے پیسہ کماتے ہو, یہی تو حرام. اس کے بعد آپ جتنا کچھ بھی بنا لو گے, جتنی بھی پراپرٹی بنا لو گے, حرام پیسے کی پراپرٹی ہوگی, نہ اس میں عبادت ہوگی, نہ اس سے صدقہ کرو گے تو صدقہ قبول ہوگا. کیا سامان آپ کا, بیچنا آپ کو ہے, فائدہ لینے کی اجازت آپ کو ہے, تو پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. ہمارا یہ سامان ہے, ہم کم سے کم اتنے میں دے سکتے ہیں, اس سے کم میں نہیں دے سکتے ہیں. بس اس انداز میں آپ کاروبار کرتے جائیں, ایک سامان پر 200 بھی فائدہ کرے, ایک سامان پر 150-100 بھی فائدہ کرے, اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنے کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. کاروباری ہے, کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کی طرف ہمارا مسلمان بھائی دھیان دے رہا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کاروبار کے اصول اور اسلامی کاروبار کے بارے میں بھی علماء کے درمیان, علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی کبھی سیکھا کریں. آپ کا سامان ہے, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا, لیکن جھوٹ بول کر کے کمائیں گے سب حرام کا ہو جائے گا. برکت. تو ہم اور آپ غلط کام پر غلط کام کیے جا رہے, دھیان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ایمان کتنا گھٹے گا آپ اندازہ لگائیں, اندازہ لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور ایمان کا لیول کتنا گھٹ سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بہت پایا کے صحابی ہے, بڑے بلند مرتبہ صحابی ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ اب مومن نہیں رہا, حنظلہ اب مسلمان نہیں رہا. بہتوں نے سنا, سننے میں حضرت ابو بکر کو بھی آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضرت حنظلہ اپنے آپ کو منافق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. بڑا تعجب ہوا, کہا کہ حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیسی بات کر رہے ہو,
कैसे तुम मुनाफिक हो गए? नबी की सोबत में रहते हो, नबी की मजलिस में रहते हो, नबी के पास बैठ करके अपने ईमान को ताज़ा करते हो, अपने ईमान को मजबूत करते हो, अपने ईमान को दुरुस्त करते हो, अपने ईमान को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त करते हो, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि हंजला मुनाफिक हो गया। क्यों, क्या बात है, अपने आप को मुनाफिक क्यों करे? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि मैं अपने आप को मुनाफिक इसलिए कह रहा हूं कि मुनाफिक किसको कहते हैं कि एक जगह एक तरह की बात करे, या एक जगह उसकी हालत एक जैसी हो और दूसरी जगह उसकी हालत दूसरी जैसी। मतलब एक ही तरह इंसान जब ना रहे, जैद के पास गया तो कुछ और बोला, उमर के पास गया तो कुछ और बोला। यानी मुनाफिक की अलामत होती है इनके पास कुछ और चेहरा दिखाता है, उनके पास कुछ और चेहरा दिखाता है। अबू बकर, मैं अपने आप को मुनाफिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जब मैं नबी की मजलिस में होता हूं, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूं, जब नबी दर्स दे रहे होते हैं, जब मैं नबी की जुबान मुबारक से अल्लाह का कलाम सुन रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, और मेरे दिल में मेरे ईमान की कैफियत ऐसी होती है, मुझे लगता है गोया कि मैं जन्नत को अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है गोया कि मैं जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरे ईमान का इतना ऊंचा लेवल होता है, मेरे ईमान का दर्जा इतना बढ़ा हुआ होता है कि मुझे लगता है कि मैं जन्नत को अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं कौन सा काम करूं जिससे जन्नत में चला जाऊं, मैं वो कौन सा काम करूं, या मैं वो किस काम को छोड़ूं जिस काम को छोड़ करके मैं जहन्नम से बच सकता हूं। मेरे ईमान का लेवल नबी की मजलिस में, नबी की बारगाह में मेरे ईमान का ये लेवल होता है। लेकिन जब मैं नबी के दरबार से बाहर निकल आता हूं, जब मैं अपने घर में बीवी बच्चों के दरमियान होता हूं, जब मैं अपने दोस्तों के बीच में होता हूं, उनकी मजलिसों में होता हूं, उनकी बातों में होता हूं, उनकी बैठकों में होता हूं, तो फिर मेरे ईमान की वो कैफियत नहीं होती, मेरे ईमान का वो तस्वुर नहीं होता, मुझे वैसा नहीं लगता है। मेरे ईमान की कैफियत, मेरे ईमान की हालत बदल सी जाती है। इसलिए मैं अपने आप को मुनाफिक कह रहा हूं। हजरत अबू बकर जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, क़यामत के दिन हर एक को एक एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, हमको, आपको, सबको, अगर जन्नती हुए तो एक एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, आ जाओ, आ जाओ अब्दुल्ला, आ जाओ अब्दुल रहमान, आ जाओ सादिक, आ जाओ, एक एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। एक ही इंसान ऐसा होगा जिनको जन्नत के 8 दरवाजे से, 8 दरवाजों पे तैनात फरिश्ते बुलाएंगे कि अबू बकर आ जाओ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, अबू बकर इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अबू बकर ऐसा इंसान होगा, नबी का ऐसा सहाबी होगा जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से, दरवाजे पर लगे फरिश्ते उनको बुला रहे होंगे। वो अबू बकर कहते हैं कि ऐ हंजला, अगर यही निफाक की निशानी है और इस तरह की कैफियत को मुनाफिक कहते हैं, ये हालत मेरी भी होती है। चलो 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के पूछते हैं कि क्या बात है। अल्लाह के रसूल के पास गए, पूरा माजरा सुनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं मुख्तसर में अब बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा माजरा बयान किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ हंजला सुनो, ऐ अबू बकर सुनो, ये मुनाफकत नहीं है, ये निफाक नहीं है। अगर नबी की मजलिस में तुम्हारे ईमान की एक हालत है और अपने घर में अपने दोस्तों की मजलिस में तुम्हारे ईमान की एक हालत है, तो इसको निफाक नहीं कहते, और ऐसा आदमी मुनाफिक नहीं होता है। ये ईमान का घटना और बढ़ना है, और ये हर इंसान के साथ होता है कि इंसान जब अच्छी मजलिस में होता है, कुरान के साथ आप दोस्ती कीजिए, कुरान पढ़ते रहिए, आपके ईमान का लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा। आप शराबियों के साथ बैठिए, ईमान का लेवल घट जाएगा। आप जुआरियों के साथ बैठिए, सूदखोरों के साथ बैठिए, झूठों के साथ बैठिए, मक्कारों के साथ बैठिए, ईमान का लेवल घट जाएगा। यह ईमान का घटना है और बढ़ना है, दूसरी कोई बात नहीं। यह अच्छी बात है कि तुमने ऐसा सवाल किया। सुनो ऐ हंजला, सुनो ऐ अबू बकर, सुनो, यह ईमान का घटना बढ़ना है। हर वक्त ईमान की कैफियत एक सी नहीं हो सकती है। अगर
ہر جگہ تمہارے ایمان کی کیفیت اور ایمان کا تمہارا حال ایک جیسا ہر جگہ ہونے لگے. یعنی نبی کی مجلس میں ہوتے ہوئے تمہارا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اگر اسی طرح تمہارا ایمان دوسری جگہ بھی مضبوط رہ جائے اور تم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو یہ ایمان کا اتنا اونچا درجہ ہے اور یہ اتنا بلند مرتبہ کا ایمان ہے کہ تم گلیوں میں چلتے پھرتے رہو اور آسمان سے فرشتے آئے اور تم سے ہاتھ ملا ملا کر کے جائے کہ اتنے بڑے ایمان والا اس دنیا میں اور گلیوں میں پھر رہا ہے، چلو اس سے مصافحہ کر کے آتے ہیں. لیکن نہیں، ولیکن ساعتن ساعتن یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے، جگہ جگہ کی بات ہے، مجلس مجلس کی بات ہے، صحبت صحبت کی بات ہے. ہر جگہ اس طرح کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان والو دیکھتے رہو کہ ایمان گھٹ رہا ہے تو بڑھاتے رہو. ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، ہمیشہ فکر ہو کہ ہمارا ایمان گھٹ تو نہیں رہا. گھٹ رہا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے، گھٹ رہا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑیے، گھٹ رہا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچتے رہیے کہ اللہ نے کس طرح دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، زمین آسمان پہاڑ چاند سورج جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، تمام چیزوں پر غور کریں. اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوگا، درست ہوگا اور تازہ ہوتا چلا جائے گا. آخری بات کے بعد میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات، ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو، بڑے بڑے گناہ، شراب، جوا، سود، زناکاری، بدکاری، جھوٹ بولنا، اس طرح کی بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے انسان کے دل سے اس کا ایمان چھن جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب انسان شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب انسان چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب انسان ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. یعنی یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان گناہوں کے کرتے وقت ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمارا ایمان کا لیول بہت گر چکا ہوتا ہے. ایمان ہم سے نکل جاتا ہے. ایمان نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کافر ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، بہت نچلے درجے کا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. ہمیشہ تمہیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ تمہارا ایمان کس قدر محفوظ رہے، کس طرح تمہارا ایمان بچا ہوا رہے، تمہارا ایمان تمہارے سینے سے باہر نہ نکل جائے، تمہارا ایمان نچلے درجے کا نہ ہو جائے، تمہارا ایمان نچلے طبقے کا نہ ہو جائے، تمہارے ایمان کا لیول بالکل گرا ہوا نہ ہو جائے. ہمیشہ اس بات کی فکر کرو. یعنی اگر دوسرے جملے میں میں کہوں تو ہمیشہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے رہو اور بڑے گناہ کے قریب نہ جایا کرو. 4 مطلب ہوا. ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب اے ایمان والو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان جیسا بناؤ. اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو. اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب دیکھتے رہو کہ تمہارا ایمان گھٹ تو نہیں رہا، گھٹ رہا ہے تو اس کو بڑھاتے رہو. اور چوتھا مطلب اے ایمان والو ایمان لاؤ جو اللہ نے کہا، اس کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. اور یہ فکر کیسے ہوگی؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن پر غور کرنے سے، کائنات پر غور کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے جیسے بنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی فکر کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، نیا رکھیں، ہمیشہ اپنے ایمان کے تازہ کی فکر کریں. پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کے گھٹتے وقت فکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم فکر کریں اور اپنے ایمان کے بڑھانے کی سوچیں. اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا